صحابہ کے لیے مشکل ہوئی تھی یا وہ تو سب ایک دوسرے کو گلے میں ہار پھول پہنا رہے تھے؟ اچھا تو مسلمانوں کو ٹرافی، اسٹینڈنگ اویشن، صحابہ کے لیے بھی یہی مشکلیں تھیں. ان کے گھر والوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے گھر والوں نے ان سے اپنے قبیلے سمیت بائیکاٹ کر دیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ ہنگر سٹرائک پر چلی گئی تھی کہ جب تک تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی. اور پھر اس حد تک وہ اپنی ہنگر سٹرائک میں گئیں کہ آلموسٹ شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. جب ان کی بہن نے، سعد بن ابی وقاص کی بہن نے ان کو بلا کر کہا تو انہوں نے کہا میری ماں کی ایسی 100 جانیں قربان، میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جن کی ماں کہہ رہی تھی کہ محمد کا دین چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیات نازل کر دیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے انسان کے اوپر والدین کے ساتھ اگر کسی ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے تو وہ صرف احسان ہے، وہ صرف دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ مشکلات تو ہمیشہ لوگوں نے محسوس کی ہیں. آرگنائز ریلیجن پر جو چلنے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے مشکلات آئیں گی. مسلمان نام کے مسلمان ہیں، سیلیبریشنز میں ہم کہیں ہندو ہیں، کہیں کرسچن ہیں، کہیں ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں. دیکھ لیں اپنی ساری، اب جو ہماری شادیوں کا حال ہو گیا ہے، کیا وہ مسلمانوں والی شادیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے. اپنی شادیوں کے اوپر اس کو سیٹ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کہا برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہم نے کہا ہاں ہاں ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا، بڑی سادگی تھی. نکاح کا مطلب آپ کی پوری گیدرنگ. برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہماری شادیوں میں سادگی تو دور کی بات، وہ تو ایک الگ فیکٹر ہو گیا کہ ہم سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں یا اسراف میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا ہماری شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں؟ تو نام کے ہم سب مسلمان ہیں. دلہن اور دلہا کا نکاح نامہ ریلیجن میں تو مسلم میں لکھا ہے نا، جبھی تو نکاح نامہ بن رہا ہے ان کا. اور کرتوت ہم خود جان سکتے ہیں. ہم نام کے مسلمان اور ہماری زندگیوں میں کبیرہ گناہ عام ہیں. ہم نام کے مسلمان، ربا بیسڈ اکانومی عام ہے. کیوں نہیں سٹینڈ لیا جاتا ہم سے کہ ہم کاروبار میں نہ لگائیں 6 فیکٹریز، 6 کی جگہ 2 ہوں، کم ہو، 1 ہو، لیکن وہ رزق حلال کی ہو، ربا پر نہ ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے سود لینے اور سود کا معاملہ کرنے والے کے لیے. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹس کو پروفٹ اینڈ لاس سے نکال کر کنونشنل بینکنگ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے مال کم ہو جائے گا، لیکن جو کم کفایت کر جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر شاید یہ مال کی بے برکتی ہے، مال کا حلال نہ ہونا ہے کہ ہماری اولادیں ہماری دشمن، ہماری اولادیں ہماری نافرمان، ہماری اولادیں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کی طرف، آپس میں سبلنگز بہن بھائی کانسٹنٹ جھگڑے، آپس میں رشتہ دار کانسٹنٹلی ایک دوسرے کی جیلسی پر، باہر معاشرہ کانسٹنٹلی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار، جو جس کو جتنا دھوکہ دے سکتا ہے وہ دیتا ہے. شاید یہ مال کی بے برکتی ہی ہے، رزق کا حلال نہ ہونا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، 97.5% آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ ہمارا الثقلان کی کیٹیگری میں آنا ہے. ہم بوجھ ہیں زمین پر. ہاں ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم ناشکری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. یہ ملک ہمیں جس طرح سے ملا ہے، ہمیں تو خیر کہانیوں میں ہی پڑھا ہے نا. ہمارے دادا، ہماری نانی، ہمارے بزرگ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، پھر ان کو کہیں جا کر یہ ملک کی نعمت ملی ہے. ہم اس ملک کی کتنی قدر کر رہے ہیں. جس کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ کسی کی قدر نہیں کرتا، اور جس کو اللہ کی قدر ہو جاتی ہے وہ اپنی ہر نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ، مفسرون کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ایک سارکاسٹک وے ہے. یہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ،
ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کیا ہر بات میں اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہو، کیا ہر بات میں ریلیجن لے کر آ جاتی ہو، کیا ہر بات میں حدیث اور قرآن لے کر آ جاتی ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ تھا اللہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر مجھے تھوڑی پکڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شاید سوچ اور اپروچ یہ تھی کہ اللہ تو بڑے معاملات سنبھالنے میں اتنا بزی ہے، اب میری جیسی ایک معمولی سی خاتون کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیسے آبزرو کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ تھا اللہ تو رحیم ہے، وہ کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ ان کی اپروچ غفلت والی اور جاہلیہ والی تھی، اگنورنس تھی. دین کا علم حاصل کیا لیکن پک اینڈ چوز کے ساتھ، اپنے مطلب کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کو پکارنا کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو بڑے ڈاؤٹس ہیں. یہ تمام کے تمام سن لیں، اللہ سارکاسٹک وے میں کہہ رہا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. کیا اللہ کو ایک کام کرنے کے لیے دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے؟ آپ کے اور میرے جیسے کمزور سے انسان بھی ملٹی ٹاسکنگ کرنا جانتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے لکھ بھی رہی ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی کر رہی ہوں کسی کو، مجھے بھی سن رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی چل رہا ہے. ملٹی ٹاسکنگ آپ کرتی ہیں نا. اور خواتین کے تو الحمدللہ کا بعض دفعہ لگتا ہے خواتین کے 2 ہاتھ نہیں ہوتے، 10-12 ہاتھ تو ہوتے ہیں، خاص طور پہ افطاری سے پہلے پہلے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ ایسے ہی دوڑتا بھاگتا رکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں ہی نعمتیں دی ہیں. اللہ واضح کرنا چاہ رہا ہے تھوڑی سی عقل استعمال کرو. ایک انسان بھی ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے. چلو یہ تو انسان ہو گیا، پھر بھی ہم سمجھ لیں کہ انسان لمیٹڈ ہیں، عقل لمیٹڈ ہے، طاقت لمیٹڈ ہے، انرجی لمیٹڈ ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ایک کام کے لیے اپنے دوسرے کام کو روکنا پڑے، لیکن اللہ کی ذات کامل ہے. اللہ کو کسی ایک طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی دوسری طرف سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرنا ہوتا. پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی بی اٹینٹو. فوکس تو ابھی بھی تمہارے اوپر ہے، اب تو تمہیں مزید جو ہے ہم بہت اٹینشن کے ساتھ دیکھیں گے. وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، تمام کائنات ختم ہو جائے گی، پھر تو سارا فوکس انسان اور جن کے حساب کتاب پر ہی ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کاسموس کو چلانے میں اتنا بزی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس وقت جو اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے انہی کی رسپانسبلٹیز اور انہی کی نیڈز پورا کرنے میں بڑا بزی ہے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر، سب ختم، فنا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی. چلو تم کہتے تھے اللہ بڑا بزی ہے، ویری سارکیسٹک وے، اب تو اللہ فارغ ہو گیا، تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے، انسان وقتی فنا ہوں گے. پہلا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، ہر مخلوق کو موت آ جائے گی. سیکنڈ ٹرمپٹ پر کیا ہوگا؟ فیز 2، تمام انسان اور جن دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور روز محشر کی طرف ان کو ڈریگ کیا جائے گا. اب اللہ کا سارا اٹینشن ان 2 مخلوقات کے حساب کتاب پر ہوگا. وہ جو دنیا میں سمجھتے تھے اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے جیسی معمولی سی انسان پر فوکس کرنے کا، اب اللہ کا سارا فوکس اسی انسان پر ہوگا. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، let the interrogation begin. اور انٹیروگیشن کوئی جج نہیں کر رہا دنیا کا، کوئی پولیس آفیسر نہیں کر رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اسی لیے اس مقام پر سورہ رحمان کی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قیامت کا انٹروڈکشن شروع ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے آپ کو یہاں امپیکٹ ملے گا. اللہ کا یہ تمام آیات مینشن کرنا الرحمن کا یہ انڈائریکٹ مرسی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لو،
اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو درست کر لو. سنفرغ we shall make time just for you. فراغا عربی میں کہتے ہیں، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں فارغ، کسی کام سے مکمل فارغ ہو جانا. فراغا عربی میں کہتے ہیں، مثال دینے کے لیے آپ کو ڈکشنریز میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں گلاس پانی سے بھرا ہوا تھا، آپ نے سب پی لیا تو اب خالی ہو گیا. کسی چیز کا مکمل فارغ ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ گاروں کو، ناشکرے لوگوں کو، اور اپنے ڈس بلیورز کو، جنہوں نے اللہ کی بات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اب میرے عدل کی ساری اٹینشن نافرمانوں کی طرف ہوگی قیامت کے دن. بالکل جیسے قیامت کے دن اللہ کی 99% رحمت کی اٹینشن تمام کی تمام مومنین پر ہوگی. واضح کر دیا گیا. یہ جو یہاں پر سین آیا ہے نفرغو کے شروع میں، سا، سین زبر سا، یہ آتا ہے نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے. قرآن میں 2 حروف آتے ہیں جو نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایک آتا ہے سین زبر سا جو یہاں آیا ہے، ایک آتا ہے سوفا. سوف تعلمون آتا ہے نا قرآن میں، ان قریب تم سب جان لو گے. سا اردو میں ترجمہ آپ کو مور اور لیس ان دونوں کا ایک ہی جیسا ملتا ہے. سا ان قریب ان نیئر فیوچر، سوفا ان قریب ان نیئر فیوچر. لیکن عربی زبان میں ان دونوں میں فرق ہے. عربی زبان کا کوئی بھی ایک لفظ یا کوئی بھی ایک حرف دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے، ہر لفظ میں انریچڈ میننگز ہوتے ہیں. سا جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے immediately I will give you. سعودی کا immediately I will give you، میں تمہیں بس ابھی دے رہا ہوں، ابھی دوں گا. اور اگر سوفا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے I will give you in a while. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ابھی میں تھوڑے ٹائم میں تمہیں دوں گا. یہاں پر آیا ایھا الثقلان، ثقلان ڈیول ہے، تثنیہ. اے زمین کے 2 بوجھو، یعنی کون کون؟ جن اور انسان. اور یہ دونوں مخلوقات اکاؤنٹیبل مخلوقات ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا اے جنوں اور انسانوں، تو یہ کن انسانوں کی بات ہے؟ جو ناشکر، نافرمان اور سٹربن انسان تھے، کہ اللہ اب تمہاری طرف پوری اٹینشن کے ساتھ پرومیننٹلی آنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں تخویفن ہے، اس آیت میں تھریٹ ہے. اللہ نے تھریٹ دی ہے جنوں کو اور انسانوں کو، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تاکہ ابھی وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. کہ اللہ کبھی اتنا فری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو باقی سارے کام چھوڑنے پڑیں تاکہ وہ ایک کام کو سنبھال لے. ثقل عربی زبان میں کہتے ہیں a load on top of the camel. بالکل جیسے انسان اور جن زمین کے اوپر ایک بوجھ ہیں، اسی لیے انسان اور جن کے لیے ثقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو اونٹ کے اوپر کوئی وزن رکھا جاتا ہے اس کو ثقل کہا جاتا ہے. آئیڈیا کیا دیا گیا؟ وہ انسان اور وہ جن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اس زمین پر بوجھ ہیں. اب 3 اینگل میں نے آپ کو بتانے ہیں اور 4:30 ہو چکے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ تینوں اینگل کل بتاؤں گی کہ کن 3 اینگل سے ثقل کو مینشن کیا گیا ہے نافرمانی کے ساتھ. کون سے انسان اور کس کیٹیگری کے انسان جو ہیں وہ فردر اس ثقلان کے انڈر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے لیے باقی رمضان کے روزے خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس علم کی ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کی حفاظت اپنی زندگی کے آخری سانس تک عمل کے ذریعے کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.